الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق اللہ علیہ۔ سجدہ تلاوت ہے جی بعد میں کر لیجیے گا اور 2 سجدے کیجیے گا۔ گزشتہ اسباق میں ایک مرتبہ ہدہد کا تذکرہ میں نے کہیں کیا تھا تو اس میں آیت سجدہ پڑھی گئی تھی، تو آج ہی مجھے یاد آئے تو 2 سجدے کر لیجئے گا، اس کا اور ایک آج کا یہ والا۔ بسم اللہ۔ سورت مطففین ہے، مکی سورت ہے یہ۔ سورت سابقہ کی نسبت اس میں احوال قیامت کا بیان اعلیٰ سبیل ترقی، پھر پہلی سورت سے بڑھ کر ہے۔ سورت انفطار تھی پہلی سورت۔ سورت انفطار میں اللہ نے فرمایا دوزخ میں چلے تو جاؤ گے لیکن نکل نہیں سکو گے وہاں پہ۔ ابھی سورت میں اعلیٰ سبیل ترقی فرمائیں گے، سب کے نام مخصوص رجسٹروں کے اندر محفوظ ہوں گے۔ چلے جاؤ گے دوزخ میں، نکل نہیں سکو گے۔ اس صورت میں اب کیا ہوگا؟ سب کے نام مخصوص رجسٹروں میں محفوظ لکھے ہوئے ہوں گے۔ کوئی بندہ کسی سفارش کی بنا پر اپنا نام وہاں سے خارج نہیں کروا سکے گا، سمجھا؟ کوئی بندہ وہاں سے اپنا نام خارج نہیں، ایک لکھت ہے ہمارے پاس، دفتر ہے، محفوظ ہے، کوئی نکلوا نہیں سکتا اس میں سے نام اپنا۔ بس باقی زجر ہیں، تخویفات ہیں سورت کے اندر، بس یہ دیکھیں جی آج سورت میں۔ بسم اللہ الرحمن۔ ویل للمطففین،
ہلاکت ہے واسطے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے، ہلاکت ہے واسطے گھٹانے والوں کے لیے، ٹھیک۔ میں نے آپ کو شروع میں بھی میں سمجھاتا رہا ہوں کہ دیکھیں سورت کی تمہید نہیں ہے، آپ جتنی بھی صورتیں پڑھ رہے ہیں یہ قیامت پہ، ان کی کوئی اللہ نے تمہید نہیں باندھی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کوئی ہنگامہ یا حادثہ برپا ہو یا کوئی خبر دینی ہو، کوئی ایسا حادثہ جو بالکل قریب رونما ہونے والا ہے، تو اس کی تمہید نہیں باندھی جاتی، بلکہ بغیر تمہید کے کیا کیا جاتا ہے؟ کلام شروع کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کی دکان ہے، جل گئی، آگ لگ گئی، تو جب ہم فون کریں گے 1122 کو تو تمہید باندھیں گے؟ نہیں باندھیں گے تمہید کہ میرا نام فلاں ہے، میں فلاں جگہ سے بول رہا ہوں، آپ کا کیا حال ہے، ٹھیک ہو، یہ ہے فلاں فلاں، نہ، ڈائریکٹ سلام ہوگی تو آگے کیا دیا جائے گا؟ آگ لگ گئی، ابھی فوراً پہنچو یہاں پہ، بغیر تمہید کے۔ یہ قیامت کی صورتیں ہیں، ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے کوئی تمہید نہیں باندھی، اللہ نے فرمایا قیامت قریب ہے، قریب ہے، تمہید کی کوئی ضرورت نہیں، تیاری کرو بس، ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں جی، مطففین گھٹانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ ویل دو ترجمے میں نے آپ کو سمجھائے ہوئے ہیں، ایک تو ویل اس کا مطلب ہے ہلاکت، دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ کس کی وادی کا نام؟ جہنم کی وادی کا نام ہے، جہاں پہ جہنمیوں کا خون اور پیپ اکٹھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ جب گرم ہوگا، جب جہنمیوں کو پیاس لگے گی، پھر وہی ان کو پلایا جائے گا۔ یہ وہ ہلاکت، یا ہلاکت یا جہنم کی وادی کا نام ہے ویل۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب ماپ کر لے لوگوں سے، اذا اکتالوا جب ماپ کر لے لوگوں سے، علی الناس لوگوں سے، یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب لوگوں سے لے کوئی چیز تو پھر ناپ تول پورا پورا، ٹھیک ہے۔ آگے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب کہ بھر کر دیتے ہیں ان کو، جب خود کسی کو دینا ہو تو پھر یا وزن کریں ان کا، ٹھیک ہے، جب بھر کر دیتے ہیں ان کو یا وزن کر کر دیتے ہیں ان کو تو پھر یخسرون گھٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مکمل ڈنڈی مارتے ہیں۔ اپنا حق طلب کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ پورا پورا، جب کسی کو دینا ہو ناپ تول کر پھر ڈنڈی مارنی ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، شان نزول سمجھے، امام نسائی رحمت اللہ علیہ اپنی نسائی شریف کتاب ہے، حدیث کی بہت بڑی، سیاہ ستہ میں شمار ہے یہ، وہ عبداللہ ابن عباس سے روایت لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو مدینے کے لوگ جن معاملات میں کیل کر کے یعنی ناپ تول کے ذریعے معاملات کرتے تھے تو ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ دو لفظ ہیں، ناپ اور تول، پیمانے ہیں نا دو، ایک ترازو ہوتا ہے، ایک میٹر، سینٹی میٹر، یہ جس طرح آج ہمارے چلتے ہیں فٹ، ٹھیک ہے، یہ چیزیں جی، گز وغیرہ، یہ ناپ ہوتا ہے سارا، ٹھیک ہے، یہ دو پیمانے ہوتے ہیں۔ تو اس معاملے میں وہ کیا کرتے تھے؟ چوری کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، اس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے، صورت مطففین، ٹھیک ہے۔ وجہ یہ تھی اہل مدینہ کے اندر رواج تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت ابھی نہیں کی تھی تو ہجرت کر کے جب آئے تھے نا تو رواج یہ تھا کہ جب خود کسی سے سودا لیتے تھے تو کیا لیتے تھے؟ پورا پورا۔ دیکھو اعلیٰ کا لفظ ہے نا، علی الناس، اعلیٰ کا لفظی ترجمہ آپ کے لکھا ہوگا، کیا لکھا ہے؟ اوپر، ٹھیک ہے نا، اوپر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ من نہیں کہا گیا، من کا ترجمہ ہوتا ہے سے، یعنی جب وہ ناپ کر دیتے ہیں لوگوں کے، ناپ کر لیتے لوگوں سے، یستوفون تو پورا پورا لیتے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اعلیٰ فرمایا گیا کہ لوگوں پر، دیکھو جب اپنا حق کوئی انسان لیتا ہے نا تو پتہ کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر بڑھ چڑھ کے تول تول تول، اس کو جس کو کہتے ہیں نا بڑھ چڑھ کے لیتا ہے ناپ تول، جب اپنا حق لینا ہو کسی سے، ٹھیک ہے، یعنی علی الناس، اوپر لوگوں کے بڑھ چڑھ کر، ٹھیک ہو گیا، بول بول کے نابا، اس کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں آنی چاہیے، تول پورا پورا اس کو تول، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح وہ مدینے کے لوگ کرتے تھے۔ تو یہ صورت جو تھی، بعض مفسرین فرماتے ہیں ہجرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے نا، رستے کے اندر ہی اتر گئی تھی یہ صورت مطففین۔ کیا اتری؟ رستے کے اندر یہ صورت اتری۔
تو مفسرین نے لکھا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اہل مدینہ کے اندر یہ رواج ہے کہ وہ ناپ تول کے اندر مشہور و معروف ہے دنیا کے اندر. ٹھیک ہے. اہل مدینہ سے مراد میری کیا ہے؟ وہاں کے باشندے. یہاں کے باشندے جو ادھر گئے ہیں وہ نہیں. ٹھیک ہے. جو یہاں جا کے یہاں سے گئے وہاں جا کے کام خراب کرتے ہیں. پاکستانی، بنگالی اور برما کے لوگ سب سے زیادہ یہ ڈنڈی وہاں جا کے مارتے ہیں. کہ وہاں بھی ان کو شرم و حیا نہیں ہے کہ کس مقدس شہر کی سرزمین کے اوپر ہم رہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. لیکن جو وہاں کے باشندے ہیں اہل مدینہ، آج تک ان کے اندر ناپ تول کے اندر کمی نہیں. باقی الا قلیل اگر کوئی ہو تو عربی کا ایک ضابطہ ہے القلیل کالمعدوم، کہ تھوڑا ہونا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. سمجھ آ گئی جی؟ ہاں. دیکھیں جی آگے. مطففین جو ہے نا یہ تطفیف سے مشتق ہے. کس سے؟ تطفیف. تطفیف کہتے ہیں کمی کرنے والا، ناپ تول میں کمی کرنے والا. ایسا کرنے والے کو مطفف کہا جاتا ہے. ناپ تول میں کمی کرنے والا فاعل ہے نا مطفف. ٹھیک ہے. یعنی جو ناپ تول میں کمی کرنے والا ہوتا ہے عربی میں اس کو مطفف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو تطفیف اس آیت کی روح سے کیا ہے؟ حرام ہے. ناپ تول میں کمی کیا ہے جی؟ حرام ہے. قرآن میں ناپ تول میں کمی کرنے کو کیا قرار دے دیا گیا؟ حرام قرار دے دیا گیا. کیونکہ عام طور پہ معاملات کا جو لین دین ہوتا ہے انہی دو طریقوں سے ہی ہوتا ہے. ایک ناپ ہے اور دوسرا تول ہے. اصل میں وجہ کیا ہے؟ انسان خود بھی کر سکتا ہے یہ کام اندازہ، لیکن انسان کے اندازے کے اوپر یہ بات نہیں چھوڑی گئی کیونکہ اندازے کے اندر کمی کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے. اس لیے یہ پیمانے ایسے مقرر کیے گئے. جب ان پیمانوں کے ذریعے کوئی چیز کسی صاحب حق کو پہنچا دی جائے گی تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو اس کا حق پورا پورا کیا کر دیا گیا ہے؟ دے دیا گیا ہے. سمجھ آ گیا؟ مقصد اس کا یہی نہیں ہے کہ صرف ناپ تول ہی کے اندر کمی نہیں کرنی. مقصد یہ ہے کسی کا ذرہ برابر بھی حق ضائع نہیں کرنا. مقصد اس کا یہ ہے. اب دیکھو ترازو جب ہوتا ہے ترازو کے اندر برابر رکھنا پڑتا ہے ہر وزن کو. ٹھیک ہے. تھوڑا سا بھی ادھر نہیں گھٹانا. تو جب گھٹا دیا تو کیا ہو جائے گی؟ وہ چیز حرام ہو جائے گی. بلکہ اصول کیا ہے کہ جب تم سودا دیتے ہو تو جو سودے والا ترازو ہے تھوڑی بہت اس کو زیادہ رکھ کے اس کو صاحب حق کو دیا کرو تاکہ کمی کا کوئی اندیشہ رہے ہی نہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم دیتے ہو نا کسی کو وزن کر کے تھوڑا بہت زیادہ ڈالا کرو. ٹھیک ہے. تو اس آیت کی روح سے کیا ہو گیا؟ یہ حکم ناجائز ہو گیا، حرام ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ نماز کے رکوع سجدے میں بڑی تیزی کر رہا ہے. مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا کوئی بندہ، رکوع بھی تیزی سے، سجدہ بھی تیزی سے، نماز تیزی سے. حضرت عمر نے اس کو فرمایا لقد تففت. کیا کہا؟ لقد تففت، کہ تو نے اللہ کے حق میں تطفیف کی، کمی کی. کیا کی؟ کمی کی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے جو حدیث کی کتاب لکھی گئی امام مالک نے لکھی ہے، موطا امام مالک نام ہے اس کا. سب سے پہلے حدیث کی کتاب، بخاری سے بھی پہلے. انہوں نے یہ روایت جب حضرت عمر کا مقولہ نقل کیا لقد تففت، تو نے اللہ کے حق میں کمی کی، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر کا یہ قول نقل کر کے ایک نقطہ اٹھایا کہ تطفیف، کمی کرنا ہر چیز کے اندر حرام ہے، خواہ حقوق اللہ سے متعلق ہو، خواہ حقوق العباد سے متعلق ہو. اللہ کا حق کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، طہارت، سب. اس کے اندر کوئی کمی کرے گا حرام ہے. اگر حقوق العباد سے متعلق ہے اس کے اندر کمی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. مثال کے طور پہ کوئی بھائی مزدور ہے، مزدور نے معاہدہ کر لیا کسی سے کہ بھائی میں اتنا ٹائم مثلا 5 گھنٹے خدمت کروں گا، 5 گھنٹے کام کروں گا، فکس ہو گیا. اس کی مجھے تو نے اجرت دینی ہے 2000 روپیہ. کتنی؟ 2000 روپیہ. اب مزدور کے ذمے یہی ہے کہ 5 گھنٹے پورا کام کرے. 3 گھنٹے کام کرے گا تو یہ حرام ہوگا. اجرت پوری لے رہا ہے 2000 روپیہ لیکن ٹائم پورا نہیں دیا، 2 گھنٹے گھٹا دیا. تو یہ تطفیف کیا ہوگی؟ چاہے وہ بندوں سے متعلق ہو چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق، تطفیف بہرحال حرام ہے یہ چیز. ٹھیک ہو گیا. اللہ کو اس کے متعلق ایک حدیث سن لے پھر میں آگے اپنا سبق چلاتا ہوں. عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، غور سے حدیث سننی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 گناہوں کی سزا 5 چیزیں ہیں. کیا فرمایا؟ 5 گناہوں کی سزا 5 چیزیں ہیں. سنتے جانا. ہمارے ملک کے اندر وہ 5 چیزیں اور سزائیں بھی مکمل ہیں. دیکھو ذرا. پہلی چیز، جو شخص عہد شکنی کرتا ہے، عہد شکنی مطلب وعدہ توڑتا ہے، ٹھیک ہے، اب سزا کیا ہے؟ اللہ اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے. اللہ اس پر اس کے دشمن کو کیا کرتا ہے؟ واقعی یہ چیز اگر حقوق اللہ سے متعلق ہے یہ چیز یا حقوق العباد سے، دشمن اللہ بہرحال اس پر مسلط کر دیتا ہے، نقصان اللہ کروا دیتا ہے. کوئی کسی سے وعدہ توڑتا ہے، کہہ کے بات پوری نہیں کرتا، اللہ اس کے اوپر دشمن مسلط، اس کی جان نہیں چھوڑتا. ایک چیز. دوسری چیز، جو لوگ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قانون سے فیصلہ کرتے ہیں، اللہ اس کے اندر، اس قوم کے اندر فقر اور احتیاج کو قائم کر دیتا ہے. بھوکی مرتی ہے وہ قوم. اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر دوسرے سے کیا کرتے ہیں؟ فیصلہ کرتے ہیں دوسرے قانون کے مطابق، اس قوم میں فقر اور احتیاج عام ہو جاتا ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2 چیزیں. تیسری چیز، جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہو جائے اس پر اللہ وبائیں، مختلف قسم کی بیماریاں اس قوم میں چھوڑ دیتا ہے. جس قوم میں بے حیائی اور فحاشی زنا عام ہو جائے اس قوم میں بیماریاں رواج پکڑنے لگ جاتی ہیں، مختلف قسم کے وائرس وبائیں چھوڑ دیتا ہے. چوتھی، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے اللہ ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے. قحط سالی اب یہی تھوڑی ہے کہ بارش ہی بند ہو جائے. قحط سالی اس کو بھی کہتے ہیں کہ روٹی پانی ختم ہو جائے، مہنگائی ہو جائے، پیسے ہیں یا پیسے تھوڑے ہیں لیکن لینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، بھوک پڑتال ہے سچ کو کہہ لو. ٹھیک ہے. 4 چیزیں. 5 چیزیں. 5ویں چیز، جو لوگ زکوٰۃ نہ دیں اللہ ان سے بارش کو روک لیتا ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 چیزیں ہو گئی. دیکھ لو. حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، تشریح کرنے کی مجھے ضرورت نہیں، نہ وقت ہے میرے پاس. بعض روایات میں اب دیکھو ایک اور حدیث ہے، بعض روایات میں آیا ہے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے اللہ اس کا رزق جو ہے قطع کر دیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں ناپ تول میں کمی. اب یہی مراد نہ لینا کہ ترازو سامنے رکھا اس کے اندر ناپ تول کی کمی کے اندر ہر چیز شامل ہے. کسی کا حق نہیں مارنا، بس سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کا حق نہیں مارنا. کسی کا ایک سوتر حق بھی آپ نے اپنے پاس رکھ لیا، آپ نے حق مار دیے. بہرحال حق مارنا کسی کا ناجائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی کو کوئی چیز بیچی، اس کا عیب ظاہر نہ کیا، اللہ اور اس کے فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں. اتنی سخت وعید ہے، اتنی سخت وعید ہے. اب دیکھو جس چیز کے اندر عیب ہے کیوں نہیں ظاہر کیا؟ حق مارا جا رہا ہے نا. اس کے اندر جو عیب ہے سمجھو وہ حق مار لیا کہ آپ نے اس کی اجرت پوری لے لی. یہ پینسل ہے، اس کے اندر سیاہی نہیں ہے، میں کسی کو بیچتا ہوں 10 روپے کی، اب باہر سے بڑی خوبصورت ہے، دکھنے میں بڑی خوبصورت ہے، لیکن میں نے اس کو پورے 10 روپے میں بیچ دیا. اب جو اس کا اصل مقصد ہے لکھنا وہ چل ہی نہیں رہی، حق تو مار دیا میں نے. کیا سیاہی اس پینسل کا حصہ نہیں تھی؟ حصہ تھی نا سیاہی. تو میں نے جب اپنی باری آئی میں نے پورے پیسے لے لیے. یہی بات ہے نا اللہ زین ازقتالو علی الناس یفتو، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو پھر کمی کر کے دیتے ہیں. تو اللہ اور اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، لعنت صبح و شام اس کے اوپر. اللہ اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. آج اکثریت لوگوں کی اسی طرح ہے کہ جب اللہ رزق بند کر دیتا ہے، بھائی اللہ جانتا ہے کون کس طرح کا ہے کون نہیں، ہر کسی نے اپنا حساب دینا ہے. احادیث ہیں بھری پڑی ہیں، ہر بندے سے جس سے بھی پوچھو وہ آج یہی کہہ رہا ہے کہ او جی جھوٹ بولے بغیر گزارا نہیں ہے ہمارا، جھوٹ بولے بغیر گزارا نہیں. کیا مطلب ہوتا ہے؟ حق مارے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے. یہی ہے نا مطلب کہ حق مارے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. تو پھر لے لو. رزق کی تنگی ہر کوئی رونا دھونا اپنا دو رہا ہے کہ ہر کوئی رو رہا ہے. رزق نہیں ہے، رزق نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کیا کریں، کدھر جائیں، حالات تنگ ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. ہم حکمرانوں کو روتے ہیں حکمران نہیں اچھے، انہوں نے ساری معیشت تباہ کر دی. حکمرانوں کو چھوڑو، حکمران ہے 100-150 کے قریب ہو گئے، عوام 22 کروڑ 24 کروڑ ہے. ہمارے نزدیک قرآن پاک ہے قانون حکمران نہیں بناتے، قانون عوام بناتی ہے.
سورۃ انفال کی آیت پڑھو، اللہ پاک نے وہاں صاف فرمایا کہ قانون قومیں اپنا مستقبل بناتی ہیں. جو قوم اسلام چھوڑتی ہے، قرآن چھوڑتی ہے، جو قوم اپنا مستقبل خود سنوارتی ہے، پھر اس کو اسی کے متعلق دیا جاتا ہے. تو ہماری عوام نے کیا چنا؟ اسلام تو نہیں چنا، قرآن تو نہیں چنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کو نہیں چنا، انہوں نے غیر کو چنا، انہوں نے یہودی کو چنا، نصارہ کو چنا. تو ان کے اوپر پھر انصاف اور عدل تو نہیں مسلط ہونا تھا، ان کے اوپر پھر کیا مسلط ہونا تھا؟ ظلم ہی مسلط ہونا تھا. سمجھ آ گئی جی بات؟ حق مارنا کسی کا بالکل نہ جائز ہے، بالکل نہ. بلکہ میں آپ کو بھی یہ کہتا ہوں، آج کل کسی دکاندار کے پاس ہم پیسے سودا لینے کے لیے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ دکاندار نے ہمیں 1-2 روپیہ واپس کرنا ہے. 100 روپے کی چیز 100 روپیہ دیا، 98 روپے کی چیز آئی، 2 روپے دکاندار نے آپ کے واپس کرنے. آج کل رواج کیا بن گیا ہے کہ چھوڑو یار، چھٹو پڑا، 2 روپے کی قدر. نہ چھوڑو اس کو، 1 روپیہ بھی نہ چھوڑو اس کو. آپ کا حق کیا ہے؟ اگر یہ حق آپ کے ذمہ ہوتا دکاندار چھوڑ دیتا؟ 10 دن بھی ہو جاتے آپ کے گھر میں آ کے آپ کی جان کھا لیتا، بھئی آپ نے 1 روپیہ دینا، میرا وہ واپس کرو. نہ چھوڑو، آپ کا حق ہے، آپ نے اپنے خون پسینہ ایک کر کے آپ نے وہ 1 روپیہ کمایا، نہ چھوڑو اس کو. 1 روپیہ بھی ہے اس کو واپس لو، اگرچہ قدر نہیں ہے، رزق تو ہے کہ نہیں؟ کیا پتا اللہ نے آپ کے لیے اس 1 روپے میں برکت رکھی ہو، آپ نے تو اس کو بے قدر سمجھ کے چھوڑ دیا. تو یہ تو رزق کی ناقدری. اگر آپ اس کی قدر کرو گے، ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے لیے اس 1 روپے میں برکت رکھی ہو. نہ چھوڑو اس کو، واپس لو. جو مرضی کہے وہ 7 لوگ کھڑے ہیں، جو مرضی کہے، آپ اپنا حق واپس لو. سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں جی آگے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون. ہاں، کیا نہیں گمان کرتے وہ لوگ کہ بے شک وہ اٹھائے جائیں گے؟ قیامت پہ یقین نہیں ہے؟ مرنا بھول گئے ان کو؟ نہ کیا یہ گمان نہیں کرتے کہ یہ لوگ اٹھائے جائیں گے؟ مبعوثون لیوم عظیم، واسطے بہت بڑے دن کے، قیامت والے دن کے دن اٹھائے جائیں گے. یہ نہیں یقین کرتے، گمان نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا، اس کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین. ہاں، جس دن کے کھڑے ہوں گے لوگ واسطے رب جہان والے کے. سبحان اللہ. دیکھو، جس دن کے کھڑے ہوں گے لوگ رب واسطے رب جہان والوں کے، یعنی حساب کتاب دینے کے لیے کس کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اللہ کو. فیکٹری کے اندر کئی ملازم ہوتے ہیں، مہینے بعد حساب دیتے ہیں اپنا سارا مالک کے سامنے، تھر تھر کانپتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ مالک الملک کے سامنے حساب دینا ہوگا کل قیامت والے دن. یہ فرمایا اس لیے اللہ نے لرب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے نا، اس کو الگ حساب دینا ہے. 1-1 روپے کا حساب دیا جائے گا وہاں پہ. ٹھیک ہے؟ کسی نہ کسی کا اگر حق مارا ہے دنیا کے اندر، قیامت والے دن مظلوم کو ظالم سے حق دلوایا جائے گا پورا پورا، نہیں چھوڑا جائے گا. اللہ پاک نہیں چھوڑیں گے. سمجھا؟ لیکن لوگ نہیں سمجھتے. لالچ جو ہے نا، لالچ انسان سے بڑا کچھ کروا دیتی ہے. جس کو حرام کھانے کی عادت پڑ جائے، یقین کرو میں صاف بات کر رہا ہوں، جس کو حرام کھانے کی عادت پڑ جائے وہ ماں بیٹی کا سودا کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا. پھر وہ یقین کرو، یہ حرام چیز ہی ایسی ہے. یہ جوا کھیلتے ہیں نا، جوا، لوگ جو جوا کھیلتے ہیں، جا کے دیکھو ذرا، بڑے بڑے جو اڈے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ، جب یہ ساری دولت ہار جاتے ہیں نا، آخر میں اپنی ماں کو بھی لگا دیتے ہیں جوئے میں، اپنی بہن کو بھی لگا دیتے ہیں، اپنی بیوی کو بھی حتیٰ کہ لگا دیتے ہیں جوئے میں. وجہ حرام کھانے کی عادت پڑ گئی، اندر رگ رگ کے اندر، خون کی نس نس میں حرام بھرا جا چکا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ حلال رزق عطا فرمائے، حرام کے لقمے سے اللہ پاک بچائے. اللہ کے رسول نے فرمایا 1 حرام کا لقمہ اندر چلا گیا، 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. 40 دن عبادت قبول نہیں ہوگی اس کی. بچو، تھوڑا کھا لو، حلال کا کھا لو، نہ کھاؤ بالکل. آگے دیکھیں، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین. فرمایا تخویف اخروی، پکی بات ہے، بے شک کتاب الفجاری، اعمال نامہ گناہگاروں کا، لفی سجین، البتہ بیچ سجین کے ہے. سجین میں اعمال نامہ، فجار سے مراد گناہگار بدکار لوگ، کافر مشرک. وما ادراک ما سجین، اور کیا خبر تجھ کو اے مخاطب، ما سجین کے کیا ہے سجین. ٹھیک ہے؟ اچھا، کتاب مرقوم، وہ کتاب ہے لکھی ہوئی،
دفتر ہے, رجسٹر ہے پورا لکھا ہوا, جس میں ہر کافر کے عمل پورا کیا کیا جا رہا ہے, لکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, سجین کیا چیز ہے؟ حضرت براء ابن عازب کی طویل حدیث ہے, اس میں سے ایک ٹکڑا آپ کو سنا دیتا ہوں سجین کے متعلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجین 7 زمینوں کے نیچے ایک طبقہ ہے. 7 زمینوں کے نیچے کیا ہے؟ سجین ایک طبقہ ہے. وہاں سجین ہے ایک گھڑا. سجین کا مطلب اللہ یسجنن, جمعے والے دن جو میرا بیان سنتے ہیں, زلیخا نے حضرت یوسف کے لیے سزا مقرر کی تھی, قید کر دیا, یہ وہیں سے سجین. تنگ و تاریک کوٹری, کافر مشرک گناہگاروں کی جب روحیں نکلتی ہیں یہ سجین میں چلی جاتی ہیں, وہاں وہ زمین کے نیچے طبقے میں. اور حضرت علی کی روایت کے مطابق بھی یہ بات میں پیچھے بھی اس کے متعلق پوری گفتگو کر کے آیا ہوں کہ جہنم جو ہے وہ 7 زمینوں کے نیچے ہے, اللہ پاک نے وہاں پہ بنائی ہوئی ہے. تو سجین وہاں پہ روحیں سب کی بند کر دی, تنگ و تاریک کوٹری ہوتی ہے وہ وہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قرآن میں جو آیا ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ, کہ قیامت والے دن جہنم کو لایا جائے گا, کیا مطلب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ جہنم جو ہے نا قیامت والے دن 7 زمینوں کے نیچے سے اس کو لایا جائے گا. اب میں نے کل بھی آپ کے سامنے ایک بات بیان کی تھی کہ جب قیامت آئے گی تو سمندر اور دریا کیا کر دیے جائیں گے؟ ایک کر دیے جائیں گے. اوپر سے کیا گرے گا؟ چاند, سورج, تارے, سب آگ ہے نا, یہ آگ اس میں آئے گی, سمندر جوش مارے گا. تو جب 7 زمینوں کے نیچے سے جہنم لائی جائے گی, یہ پانی سارا اس میں کیا کر دیا جائے گا؟ شامل کر دیا جائے گا. یہ تمام روایات کو اکٹھا کر کے یہ اس طرح مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے. اس طرح بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کتاب مرقوم, آگے فرمایا کہ وہ اس کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ مہر لگی ہوئی ہے. مطلب یہ ہے کہ کفار کے اعمال نامے محفوظ کر دیے گئے ہیں. مرقوم محفوظ کر دیے گئے, کسی قسم کی رد و بدل اس میں نہیں ہو سکتی. فجار. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ, وہ لوگ جو جھٹلاتے ہوں گے دن قیامت کو. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ, ہاں, اور نہیں تکذیب کرتے ساتھ اس قیامت کے, بھی ساتھ اس قیامت کے, الا مگر, کل معتدن, ہر وہ بندہ جو حد انسانیت سے نکلا ہوا ہے, اسیمن, بڑا گناہگار ہے عمل کے اندر, معتدن, عقیدے کے اندر حد انسانیت سے نکلا ہوا ہے, اسیمن, گناہگار ہے عمل کے اندر. ٹھیک ہے, یہ سابقہ صورت سے بھی ترقی ہے اب یہ یہاں پہ. پچھلی صورت کے اندر صرف مکذبین جو جھٹلانے والے تھے ان کے اوپر زجر اللہ نے کیا تھا, ڈانٹ. اب یہاں پہ اللہ پاک اس سے بھی آگے بات بیان کر رہے ہیں کہ کس قسم کے لوگ قیامت کی تکذیب کرتے ہیں. فرمایا معتدن, جو حد انسانیت سے نکل جاتے ہیں عقیدے میں, اور اسیمن, جو عمل کے اندر بہت بڑے گناہگار بن جاتے ہیں, نہ عقیدہ اچھا نہ عمل اچھا, اس لیے وہ قیامت کو کیا کرنے لگ جاتے ہیں؟ جھٹلانے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین, جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے ہماری آیتیں, قال اساطیر الاولین, کہتے ہیں یہ تو پہلوں کی نقل ہے. مثلا وہ کہانیاں پہلی اباء و اجداد کی, یہ کوئی سچی باتیں نہیں, یہ تو ہم بھی بیان کر سکتے ہیں. قوم عاد, قوم سمود کے قصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے, کہتے ہیں یہ تو ہم بھی بنا کے لے آئیں گے, یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں. یہ شکوہ اللہ تعالیٰ نے کیا. قرآن ایسی فصیح و بلی کتاب, اس کو کہہ رہے ہیں کہانیاں پہلے لوگوں کی. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہاں, فرمایا ہرگز ایسا نہیں, ہرگز ایسا نہیں, یہ قرآن جو ہے یہ کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. ہاں, فرمایا بل رانا, بلکہ زنگ پکڑ گیا, علی قلوبہم, اوپر ان کے دلوں کے. ران کا مطلب یہی لکھا ہے جی, زنگ. ٹھیک ہے, کیوں؟ ما کانوا یکسبون, وہ جو کماتے ہیں دنیا میں, زنگ پڑ گیا دل میں. اب سمجھو یہ بات. اچھا, اللہ نے فرمایا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے, ان کے کفر و شرک کی وجہ سے, ان کے فسق و فجور کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر کیا ہو گیا ہے؟ زنگ لگ گیا ہے. جو دنیا میں گناہ کرتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر مہر جباریت لگ چکی ہے, اس لیے قیامت کے اوپر بھی یقین اٹھ گیا, اللہ کا بھی کوئی خوف نہیں, رسول کی تعلیمات کو بھی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, فرمایا اس وجہ سے قیامت کا انکار کر رہے ہیں. تو ران, اب لفظ سمجھنے آپ نے, ران یہ بڑا سمجھنے والا لفظ, اس کا مطلب ہے زنگ. یہ رین سے مشتق ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ بولو سارے,
زنگ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے. کس چیز کا؟ گناہوں کا. کس وجہ سے؟ بما کانوا یکسبون، وہ جو کمائی کرتے ہیں، یعنی برے عمل کی وجہ سے زنگ لگ گیا، میل. اب حدیث ہے جی، حدیث دیکھو، گناہ جب انسان کرتا ہے تو پھر صحیح بات سمجھنے کی صلاحیت اللہ جو دل کو دی ہوتی ہے وہ ختم کر دیتا ہے اللہ. نیکی کی بات اس کے دل پہ اثر نہیں کرتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مومن جب گناہ کرتا ہے، مسلمان جب گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ اللہ سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں. وہ یعنی کہ ایک جڑ بنتی ہے، جڑ وہ زنگ کی نا. تو زنگ کیا ہوتا ہے؟ زنگ جب لوہے کو لگ جاتا ہے تو لگتے 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 اس کو مٹی بنا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. تو جب یہ نقطہ لگ گیا، زنگ لگ گیا اب اس کو، تو اب اگر وہ مومن فوراً گناہ سے توبہ کر کے شرمندہ ہو کے اللہ سے نادم ہو کے توبہ کر لے تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ اس کے دل کو جو سمجھنے کی صلاحیت ہے اچھی بات، اللہ دوبارہ واپس کر دیتے ہیں. لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے، شرمندہ نہ ہو، گناہوں پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ذرہ برابر اس کو پرواہ نہیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو پھر وہ توبہ کی توفیق اللہ اسے چھین لیتے ہیں. وہ کالا جو نقطہ ہوتا ہے نا، پورے دل کو کیا کر دیتا ہے؟ سیاہ کر دیتا ہے. پھر اس کو صحیح اور غلط کی پہچان رہتی نہیں ہے، حلال اور حرام کی، جائز ناجائز کی پہچان رہتی نہیں ہے، سب کچھ اللہ ختم کر دیتا. اسی طرح وہ بغیر توبہ کے دنیا سے مر جاتا ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ لوگ بھائی یقین کرو آ کے بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ کھا رہے ہیں ہم، اس طرح کر رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، یہ بھی کرنا پڑتا ہے، مجبوری میں یہ بھی کرنا پڑتا ہے، یہ بھی مرنا بھول گیا ہے. تو کہتے ہیں جی مرتے وقت کوئی نہیں، توبہ کر لا گے موت سے پہلے. تو یاد کر لو یہ شیطان کا جھانسا ہے، مرتے وقت بھی توبہ ایسے بندے کو نصیب نہیں ہوتی توبہ ایسے بندے. جو اللہ تمہیں اس وقت حلال کھانے کی توفیق نہیں دے رہا، وہ اللہ تمہیں مرتے وقت توبہ کی کیسے توفیق دے گا؟ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو سر کر لیں گے، اللہ کو ہرا دیں گے. یاد رکھو اللہ کو نہیں ہرا سکتے. آج اگر تمہیں توبہ کی توفیق نہیں مل رہی، مرنے سے پہلے بھی توبہ کی توفیق تمہیں نہیں ملے گی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں اب صحت ہے، بیماری سے پہلے صحت کو کیا سمجھو؟ غنیمت سمجھو. موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو. ابھی کر لو، پیچھے بھی آئی تھی ایک سورہ، ابھی کر لو جو کرنا ہے، بعد میں نہیں موقع ملے گا. ابھی خرچ کر لو اللہ کے راستے میں، ابھی نیکی کر لو، بعد میں کوئی نہیں. ٹھیک ہے؟ سمجھتے نہیں ہیں لوگ، بے وقوف ہے، جہالت ہے، قرآن سے دور ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے. دیکھیں جی آگے تو بات سمجھ لو. نوجوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ یاد کر لو، یہ صاف یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جس کے دل میں گناہوں کا زنگ چڑھ جاتا ہے نا، پھر وہ اس کے دل پہ نیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قرآن کی آیت کوئی اثر نہیں کرتی اس کے دل کے اوپر. سمجھ لو بات. گندے دلوں کے اوپر قرآن پاک پھر اثر نہیں کرتا، جس کے دلوں کے اوپر چڑھی گناہوں کا میل گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ روزانہ قرآن کیوں سمجھنے آ رہے ہیں؟ آپ کا دل صاف ہو چکا ہے. آپ کے دل کو چوٹ پڑتی ہے جو عشاء کی اذان شروع ہوتی ہے کہ بھئی درس قرآن ہونا ہے، درس قرآن. آپ نے اپنی کوشش کی وجہ سے، صحیح کی وجہ سے اپنے دل کو صاف ستھرا رکھا ہوا ہے. اللہ سے اس کے اوپر الحمدللہ کلمہ شکر ادا کرو اللہ پاک سے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ دل کسی نہ کسی اچھی کیفیت کے اندر مبتلا ہے. تو دیکھ لو آج لوگ، ہم تو دعوت دے دے کے تھک گئے، لیکن آنا اللہ نصیب نہیں کر رہا ان کے دلوں میں. وجہ کیا ہے؟ محبت نہیں اللہ کی. اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ میرے قرآن سے جڑے. توفیق اس کو تب ہوگی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اللہ پاک کرم فرما. دیکھیں جی آگے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں بے شک وہ اپنے رب سے اس دن لمحجوبون کیا کر دیے جائیں گے. ہاں بولو کیا لکھا ہے ترجمہ؟ روک دیے جائیں گے لکھا ہے. حجاب مطلب پردہ ہوتا ہے، چھپا دیے جائیں گے، روک دیے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اللہ نے فرمایا پھر جو لوگ گناہوں کا میل چڑھ گیا نا جن کے دلوں میں، قیامت والے دن یہ اللہ کا دیدار بھی نصیب نہیں کریں گے، اور اللہ بھی ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، یہ ایسے لوگوں کی طرف. ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ البتہ داخل ہوں گے دہکتی آگ میں، بھڑکتی آگ میں، جہنم. ثم یقال ھذا الذی کنتم به تکذبون، پھر ان کو کہا جائے گا یہ ہے وہ عذاب جو تھے تم ساتھ اس کے جھٹلاتے دنیا میں، جاؤ. اسی طرح ہوتا ہے جی انسان.
گناہوں میں ملوث ہوتا 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 اسی طرح موت آ جاتی ہے اس کی. اسی لیے اب وقت ہے اپنے آپ کو سنبھال لو سنبھال لو. یہ جو نا سنبھالنا یاد کر لو, دنیا میں تو آپ کو بڑے مشورے دینے والے مل جائیں گے, ایسے کاروبار کرو ایسے کرو ایسے کرو. یہ جو آخرت کا سنبھالنا ہے نا, یہ آپ کو کوئی ملے گا کہیں کہیں. جو آپ کی آخرت کو سیدھی طرف کر رہا ہے, جو آپ کی آخرت کو سنوارنے کی تعلیم دے رہا ہے, یہ نہیں ملے گا آپ کو ہر جگہ. جھوٹ کس طرح بولنا ہے, دنیا بھری پڑی ہے ماسٹر سے. حرام کس طرح کھانا ہے, دنیا بھری پڑی ہے, لوگوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اس کے اندر. کسی کا حق کس طرح مارنا ہے, لوگ پورے کے پورے کیا ہیں اس کے اندر ایکسپرٹ ہیں. لیکن اللہ سے محبت کس طرح کرنی ہے, اللہ کی طرف جانے کا رستہ کیا ہے, یہ رستہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا, کہیں سے نہیں ملے گا. یہ بتلانے والا کہیں کہیں ملے گا آپ کو, اور ملے گا بھی اس کو جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی. سمجھ لو بات, ٹھیک ہے. آگے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین, ہرگز نہیں بے شک اعمال نامے نیک لوگوں کے البتہ علیین میں ہوں گے. اب سجین کے مقابلے میں علیین اللہ کے عرش کے نیچے علیین ہے. نیک لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں, انبیاء صلحاء صدیقین, ان کی روحیں وہاں چلی جاتی ہیں. نیک لوگوں کی, کافروں کی نیچے کھڈے میں جاتی ہے, اور علیین میں کن کی جاتی ہیں, ابرار فجار. ابرار فجار کی نیچے سجین میں, اور ابرار کی کہاں, علیین میں. ٹھیک ہو گیا. ہاں, وما ادراک ما علیون, اور کیا معلوم آپ کو کہ کیا ہے علیین. کتاب مرقوم, وہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا. کیا ہے, دفتر ہے لکھا ہوا, رجسٹر ہے لکھا ہوا, مہر زدہ. اچھا جی, آگے کیا ہے, یشہدہ المقربون, حاضر ہوتے ہیں اس کو مقرب فرشتے. حاضر ہوتے ہیں اس کو, مقرب سے مراد, مقربون سے مقرب فرشتے مراد ہے جی یہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا آگے کیا فرمایا, ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیک لوگ البتہ بیچ نعمتوں کے ہوں گے. اچھا, یہ یشہدہ المقربون ہے نا, جو حاضر ہوتے ہیں اس کو فرشتے. فرشتے اعمال نامے لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ دیکھتے ہیں نا فرشتے بار بار نیک لوگوں کے اعمال نامے, وہ دیکھ دیکھ خوش ہوتے ہیں, واہ کیا نیکی کی ہے, سبحان اللہ, اس بندے نے بہت اچھی نیکی کی, اس بندے نے اللہ کو راضی کر لیا. وہ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. امتحان کوئی بچہ دے لیتا ہے نا اسکول میں, جب ماسٹر صاحب چیک کرتے ہیں تو چیک کرتے کرتے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس بچے نے بڑا اچھا امتحان دیا, اس بچے نے 100 نمبر لے لیے. اس طرح وہ فرشتے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. اللہ ہو. دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ حفاظت کرنے کے لیے مقرر, کوئی اس کے اندر رد و بدل. البتہ نعمتوں کے ہوں گے. ٹھیک. علی الارائک ینظرون, اوپر تختوں کے دیکھ رہے ہوں گے. جنت میں تختے ہوں گے نا بڑے بڑے, دیکھ رہے ہوں گے اللہ کی نعمتوں کو. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, پہچان لے گا تو بیچ ان کے چہروں کے تر و تازگی نعمتوں کی. سبحان اللہ, نظرتن تر و تازگی, نظرتن نعیم تر و تازگی نعمتوں کی. اچھا, وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے نا جی. دنیا کے اندر تو دیکھو جس کو بندے کو بھی آج دیکھ لو وہ سڑا ہوا بیٹھا ہوا ہے, اس کو چھیڑ دو آگے سے سڑ کے بات کرنی, اس نے جلا بیٹھا ہے, راکھ بنا بیٹھا ہے, کسی کو کسی نے کیا کہہ دیا, کسی کو کیا کہہ دیا, بھنا ہوا بیٹھا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو جنت کے اندر یہ چیز نہیں, وہاں تختوں کے اوپر اللہ کی نعمتوں کے نظارے, تر و تازگی. دنیا کے اندر پریشانی میں چہرہ تر و تازہ نہیں ہوتا, دنیا وہ جنت کے تختوں میں چہرہ تر و تازہ ہوگا, کھلا ہوا ہوگا اس کا. ٹھیک ہو گیا. آگے یسقون من رحیق مختوم, پلائے جائیں گے وہ رحیق مختوم. کیا لکھا ہے جی, خالص شراب, مہر لگی ہوئی, مختوم. ٹھیک ہے, خالص شراب مہر لگی ہوئی. ٹھیک ہو گیا. یہ میں اس کی تشریح بھی کرتا ہوں, مہر لگی ہوئی کیوں کہا اللہ پاک نے. ختامہ مسک, مہر اس کی مشک کی ہوگی, کستوری مراد ہے. اس کی مہر بھی کس کی ہوگی, مشک کی ہوگی. ٹھیک ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, اور بیچ اس کے پس چاہیے کہ رغبت کریں رغبت کرنے والے, اور لوگوں کو چاہیے نعمتوں کی طرف دوڑو. کہاں دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہو تم, سمجھ آ گئی. اچھا جی, آئیں اس کے اندر کتاب مرقوم لکھا ہے آیت نمبر 20 کے اندر. اللہ نے فرمایا وہ دفتر ہے لکھا ہوا. قیامت کا دن ہوگا,
سب لوگوں کے ہاتھ میں اعمال نامے ہوں گے. کسی نے کیا بولا ہوگا, کسی نے کیا بولا ہوگا, کسی نیک لوگوں کے بھی اعمال نامے ہوں گے. حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ علیہ, نام سنا ہے کسی نے؟ سب جانتے ہیں جی بھائی. بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی, بہت بڑی. عورت کے لحاظ سے اللہ نے ہر عیب اس کو دیا تھا. کوئی شہزادی نہیں تھی, بادشاہ کی بیٹی نہیں تھی, مغلیہ سلطنت کی کوئی شہزادی نہیں تھی. عورت کے لحاظ سے ہر عیب اس کے اندر تھا. لیکن میں یہاں تذکرہ کیوں کر رہا ہوں؟ ہاں, وہ دولت مند بھی نہیں تھی. عیب کیا ہے؟ عورت کا گلے کا ہار ہے اس کی حسن اور اس کی خوبصورتی. بدصورت تھی رابعہ بصری, حسن نہیں ملا تھا اس کو. اچھا دوسرا, چلو خاندانی اچھا خاندان, غلام تھی, کنیز, لونڈی, ساری زندگی غلامی میں گزری ہے. اچھا تیسری چیز, چلو اولاد کے قابل ہو, نہ بانج تھی, اولاد کے قابل بھی نہیں. تینوں عیب تھے. ہائے سبحان اللہ. یہاں تو جس عورت کے پاس یہ تینوں چیزوں ہوں, اگر آج کی عورت میں, وہ کہے گی اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ فضول بنایا ہے. لیکن قربان جاؤں اس رابعہ بصری کے اوپر. حسن بصری جیسا بصرہ کا امام, سید التابعین جس کو لقب ملا, تابعین کا سردار, وہ بھی رابعہ بصری کے پاس چل کے آتا ہے کہ میرے ساتھ نکاح کر لے. او سبحان اللہ, کو اللہ کے بندو, خود رابعہ بصری کے پاس چل کے آئے, میرے ساتھ نکاح کر لے. وجہ کیا تھی؟ تو اللہ کی نیک بندی ہے, تیری وجہ سے اللہ میری بھی بخشش کر دے گا. اس کا نام حضرت عمر نے رکھا تھا حسن بصری. حضرت عمر گود میں لیے بیٹھ کے کھڑے ہیں, نام رکھا تھا والدین نے. تو حضرت عمر نے کہا بچہ بڑا خوبصورت ہے, اس کا نام حسن رکھو, یعنی خوبصورت. ام سلمہ کا دودھ بھی پینا نصیب ہوئے حسن بصری کو. وہ بندہ رابعہ بصری کے پاس جا کے کہہ رہے مجھ سے نکاح کر لے. رابعہ بصری نے کہا پہلے مجھے 4 چیزوں کا جواب دے. کتنی چیزوں کا؟ 4 چیزوں کا جواب دے. پہلی چیز, قیامت والے دن مجھے یہ بتا میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. حسن بصری نے کہا مجھے معلوم نہیں. اچھا دوسری چیز, اچھا قیامت والے دن اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے, بائیں ہاتھ میں, فجار کو بائیں ہاتھ میں اور نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں. میرے کون سے ہاتھ میں ہوگا؟ نہیں پتا. اچھا قیامت والے دن ترازو آئے گا, تکڑی, اعمال نامے تلیں گے, میری نیکیوں والا پلڑا زیادہ تلے گا, جھکے گا یا گناہ کا؟ حسن بصری نے کہا مجھے نہیں پتا. اچھا چوتھی چیز, پل صراط پر سے جب گزر ہوگا, کچھ لوگ پار کر جائیں گے, کچھ نیچے گر جائیں گے, میں پار کروں گی یا نیچے گروں؟ کوئی پتہ نہیں. 4 سوالوں کا جواب کیا آیا؟ رابعہ بصری نے کہا جائیے, ان 4 سوالوں کی میں نے تیاری کرنی ہے, میرے پاس شادی کا کوئی وقت نہیں ہے, جائیے, کوئی وقت نہیں. میں تذکرہ کیوں کر رہا ہوں یہاں؟ جو 1300 سال گزر گئے ہیں. 95 ہجری میں رابعہ بصری ان کی پیدائش ہوئی ہے. 88 سال کی عمر پائی ہے ٹوٹل. نہ حسن ہے, نہ خاندانی ہے, نہ مال ہے, نہ اولاد کے قابل ہے. بڑے بڑے لوگ ان کے واعظ و نصیحت سننے کے لیے دور دور شہروں کا سفر کر کے ان کے پاس آتے. کیا اللہ نے عزت دی, کیا مقام دیا. اور ملی کس وجہ سے؟ یہ دیکھو, دولت کی وجہ سے نہ, دین کی وجہ سے. دین اللہ کے ساتھ لگائی. یہ فرماتی تھی. اب ان کے پاس کوئی سوال کرنے جاتا تھا نا, یہ جواب پتہ کہاں سے دیتی تھی؟ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی. اللہ نے ایسا علم عطا کیا تھا ان کو, ایسا علم. ایک تو ہوتا ہے نا ہم نے یہ علم پڑھا ہوا ہے, یہ ہم نے علم سیکھا ہے, سینہ در سینہ منتقل. دوسرا ایک علم ہوتا ہے علم لدنی, اللہ کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے علم. وہ علم جو ہے وہ بہت مشکل ملتا ہے, وہ عبادتوں کے ذریعے, ریاضتوں کے ذریعے, تہجد کے ذریعے ملتا ہے. اب ان کے پاس کوئی سوال کرنے آتا تھا, جواب ان کا فوراً قرآن پاک سے دیتی تھی. صرف قرآن کی آیت پڑھنی انہوں نے. کوئی سوال کرنے آ رہا ہے, جواب کیا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھ لیتی. اب یہ کمال تو کسی کو بھی نہیں حاصل ہوتا, یہ تو اللہ کے قریب جو نزدیک ہو جائے اس کو ہی حاصل ہوتا ہے. کسی نے دنیا کا سوال کرنا ہے, دین کا کرنا ہے, جواب کہاں سے مل رہا ہے؟ آیت پڑھ. کسی نے پوچھا کہ رابعہ بصری
کہ آپ قرآن کی آیتیں پڑھ کے جواب کیوں دیتی ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو وہ جو فرشتے ہیں نا جو ادھر بیٹھے ہیں کندھوں پہ، وہ میری ہر بات لکھ رہے ہیں، برائی والے برائی لکھتے ہیں، نیکی والے نیکی لکھتے ہیں، میں چاہتی ہوں نیکی والے فرشتے جو بھی میری بات لکھیں، میری اپنی ذاتی بات بھی نہ ہو، وہ جو بھی نامہ اعمال میں لکھیں قرآن کی آیتیں لکھیں کہ یا اللہ اس کی پوری زندگی میں اگر کوئی بات نکلی ہے تیرے کلام کے سوا کوئی بات نکلی ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتاب مرقوم، کہ وہ نیک لوگوں کا بھی دفتر کیا ہوا لکھا گیا ہے، یعنی جو بھی زبان سے نکلنی ہے بات کس سے نکلنی؟ قرآن سے نکلنی۔ جب قیامت والے دن احوال نامے پیش ہوگا، رابعہ بصری کا کیا کہے گی؟ سارا الحمد کی لفلام سے والناس کی سین تک کی بھرا پڑا ہے قرآن پاک۔ سبحان اللہ، یہ بھی گزرے اللہ والے، سمجھ گئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں رات کو جب یہ سوتی تھی نا، چلو تذکرہ چلی پڑا ہے، چلو اس کا کر دیں، اگلی صورت کل پڑھ لیں گے۔ رات کو جب سوتی تھی نا یہ، تو تہجد کی بڑی پابند تھی، اپنے خامد کے پاس جاتی تھی، پہلے خامد کے پاس جا کے اجازت لیتی تھی کہ میری ضرورت تو نہیں آپ کو کوئی خدمت کی؟ خامد کہتے تھے کوئی ضرورت نہیں، بس اجازت لے کے مصلی پکڑنا، عشاء کے بعد کیا شروع ہونا، او تہجد تک رابعہ بصری کھڑی ہے مصلی کے اوپر، نماز پڑھ رہی ہے۔ اب اللہ اکبر، ایک مخصوص چادر رکھی ہوئی تھی انہوں نے تہجد کے لیے، وہ لپیٹ کے یہ نماز پڑھا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اب انہوں نے چادر لپیٹی ہوئی ہے، جب ان کی مرنے کا وقت قریب آیا، ایک ان کے پاس خادمہ تھی، بس اس خادمہ کو انہوں نے کہا کہ میرے مرنے کے اوپر زیادہ ویلا، زیادہ اعلان ادھر مت کرانا، بس 3-4 بندوں کو بلا کے نا مجھے کفن نہلا دینا، بس دفن کر دینا، بس زیادہ اعلان کرنے کی، تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں۔ صبح ہوئی، رابعہ بصری کی وفات ہوئی، اسی طرح ان کی وصیت کے مطابق دفنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جس چادر میں تہجد پڑھتی تھی نا، تو مجھے اسی چادر کے اندر کفن دے کے مجھے کیا کرنا ہے؟ دفن کرنا ہے۔ ان کی وصیت کے مطابق اسی چادر خادمہ نے لپیٹ دیا۔ اگلے دن خادمہ کی خواب میں رابعہ بصری آئی، بڑا خوبصورت سرسبز باغ ہے، اور رابعہ بصری ریشم کے سبز لباس کے اندر ملبوس ہو کے ایسا حسن اور جوانی کے اندر اس خادمہ کو ملنے کے لیے آئی۔ خادمہ دیکھ کے حیران کہ رابعہ بصری یہ کیا، کرامن کاتبین نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ رابعہ بصری نے کہا، آئے تھے فرشتے سوال کرنے کے لیے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا من ربو کی طرح رب کون ہے؟ تو میں نے جواب دیا جس اللہ کی پوری زندگی میں عبادت کرتی رہی، آج 2 گز زمین کے نیچے آگے میں اس اللہ کو بھول جاؤں گی؟ فرشتے چلے گئے۔ دوسرا سوال کیا، اچھا وہ جو تہجد کے لیے آپ چادر نماز کے لیے تہجد کے لیے لپیٹ کے جسم کو نماز پڑھا کرتی تھی، آپ نے کفن کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، تو اب آپ کو یہ بڑا خوبصورت لباس آپ کو دیا گیا ہے، تو وہ تہجد کی چادر کا کیا بنا؟ تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ وہ جو تہجد کی چادر تھی نا، اللہ پاک نے وہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے میرے لیے، قیامت والے دن میری نیکیوں کے پلڑے کے اندر وہ بھی اللہ تولے گا، وہ بھی اللہ تولے گا۔ سبحان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مخصوص چادر رکھی تھی تہجد کے لیے، تو اس کے اندر یعنی لپیٹ کے چادر پڑا۔ اللہ اکبر۔ ایک بار گھر کے اندر ہانڈی پکا رہی تھی، پیاز نہیں تھا، اب پیاز ہانڈی کا کیا ہے، مغز ہے، اس کے بغیر ہانڈی پکتی نہیں، پریشان۔ اب جس نے پوری زندگی کی ہی اللہ کی عبادت، وہ کسی سے کیا بھیک مانگے جا کے؟ حالانکہ جائز حاجت کے لیے دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں آپ۔ تو رابعہ بصری بیٹھی پریشان، ذکر کر رہی ہے اللہ کا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھو دعا مانگنا عیب نہیں ہے، ہم پھر بھی ہاتھ اٹھا کہتے ہیں یا اللہ کوئی نظر کرم فرما، ہماری حاجت پوری کر۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ نیک لوگ بڑے بڑے، وہ حاجت پیش ہی نہیں کرتے، وہ اللہ کو بس یاد کرنے لگ جاتے ہیں۔ باقی اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ تو جانتا ہے نا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری میں مبتلا رہے، لیکن صرف دعا کیا مانگتے تھے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی ہے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب کچھ اللہ نے چھین لیا، دولت چھین لی، پیسہ چھین لیا، بیماری لگا دی، سب کچھ، لیکن دعا ہے
تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ دعا مانگی، اللہ کی رحمت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا انہوں نے۔ اللہ پاک کی رحمت ایسی جوش میں آئی، اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں، ہم نے یعقوب کے اوپر جب اپنی نظر رحمت فرمائی، ہم نے اس کو پچھلا بھی لٹا دیا اور اس کی مثل ڈبل کر کے اور لٹایا اس کو پھر واپس، اس دعا کی برکت سے۔ اللہ تو مراد جانتا ہے نا کہ میرے بندے کو ضرورت کس چیز کی ہے، بولو سارے جانتا ہے کہ نہیں؟ آپ حاجت اللہ کے آگے نہ بھی رکھو، نہ بھی رکھو، لیکن جب اللہ سے دعا مانگو گے، اللہ کی تعریف کرو گے، اللہ پاک کو ترس آئے گا کہ نہیں آپ کے اوپر؟ نہ لمبی چوڑی دعائیں کرو اتنی، نہ اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے اتنی رکھو، اللہ ہی کر رہا ہے نا سارا، آپ کے نفع نقصان کو پورا جانتا ہے۔ جب آپ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی تعریفیں کرو گے، مختصر سی دعا کر دو گے، اللہ کی تعریفیں بیان کرو گے، اللہ کو پتا ہے اس کو کس چیز کی ضرورت، جب اللہ خوش ہو جائے گا آپ کی جھولیاں اللہ پاک بھر دے گا۔ ہمیں تو دعا مانگنی نہیں آتی ذرہ برابر، تو رابعہ بصری ذکر کرنے لگی اللہ تعالیٰ، اوپر سے کوئی چیل آئی، ایک عقاب آیا، اس نے اپنے پاؤں کے اندر وہ رکھا ہوا تھا پیاز، دونوں پاؤں کے اندر پیاز، اس نے ادھر سے پیاز چھوڑا، سیدھا رابعہ بصری کی جھولی میں آگے گرا۔ اللہ نے فرمایا پھر جو ہمارے ساتھ لگا لیتا ہے پھر ہم اس کو اس طرح ناکام نہیں چھوڑتے ہیں، اس طرح اللہ مدد کرتا ہے انسان کی، اس طرح مدد کرتا۔ ہم واویلا کرتے ہیں جی، رونا دھونا، گریبان پھاڑتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، تو اس رابعہ بصری سے سبق سیکھ لے کوئی انسان۔ رابعہ ان کا نام اسی وجہ سے تھا کہ اپنے ماں باپ کی یہ چوتھی بیٹی تھی، تو نام ان کا رکھا گیا رابعہ، عربی میں رابعہ چوتھی، چھوٹی سی تھی، بصرہ کے اندر قحط سالی پڑ گئی، ان کے والدین تو فوت ہو گئے تھے، چھوٹی سی تھی ننھی منی، قحط پڑا، ڈاکو آئے لوٹنے کے لیے، تو ڈاکو ان کو اٹھا کے لے گئے، چھوٹی سی تھی، جا کے بیچ دیا بازار کے اندر، بس غلامی کی زندگی شروع ہوگی بچپن کے اندر۔ ان کا مالک ان کے اوپر بہت زبردست وہ کرتا تھا، مشقت، محنت، اور ان کے اوپر کام بہت زیادہ ڈال دیتا تھا، پورا دن مالک کی خدمت کرتی تھی، رات کو پھر تہجد پڑھتی تھی۔ اب دیکھو یہاں بھی کتنا مشکل وقت ہے، کوئی ہے سہارا؟ ماں باپ بھی نہیں ہے، بہن بھی نہیں، کوئی برادری رشتے، غلامی کی زندگی کون سنتا ہے؟ غلامی کی زندگی، اور پھر وہ عورت صنف نازک، اللہ اکبر۔ پھر اللہ جب کسی کا سہارا بن جائے اس کو کون کوئی چھیڑ سکتا ہے؟ کون اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تہجد پڑھ رہی تھی ایک بار تہجد میں رو رہی ہیں کہ یا اللہ، اے میرے پروردگار، تو میرے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، پورا دن میں مالک کی خدمت کرتی ہوں، اس کا کام کاج کرتی ہوں، یا اللہ میرا تو دھیان تیری طرف رہتا ہے، میرا تو بڑا دل کرتا ہے میں نماز پڑھوں، تیرا ذکر اذکار کروں، لیکن اس کی خدمت کے اندر رہ کے میری نماز کا وقت چلا جاتا ہے، ربا میری معذرت کو قبول فرما۔ رو رہی ہیں اللہ کے آگے، رو رہی ہیں۔ دروازے کے قریب سے مالک گزرا، اس کے کانوں میں رابعہ بصری کے رونے کی آواز پڑی، اس نے دیکھا کہ ہائے اللہ، یہ رات پوری گئے، کون ہے یہ رو رہا ہے جو؟ دروازہ کھول کے دیکھا اندر رابعہ بصری آنسو بہا رہی ہیں۔ اس کے دل میں وہی چوٹ بجی، مالک کے دل میں، حیا کر، کوئی شرم کر، کہ جو عورت راتوں کو اٹھ کے اللہ کے آگے رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، اور تیری وجہ سے آنسو بہا رہی ہے، تو اس کے ساتھ اتنا زیادہ زیادتی کرتا ہے، محنت کرواتا ہے، مشقت سے کام لیتا ہے اس سے، تو شرم حیا کر کوئی۔ اس نے کہا ایسے لوگوں سے خدمت کروانی نہیں چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ پھر اس نے صبح رابعہ بصری کو بلایا، اس نے معافی مانگی، معذرت کی کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے جتنی بھی آپ سے مشقت لی ہے، کام کاج کرتی تھی آپ دن، اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ اگر یہیں پہ رہنا چاہتی ہیں تو ہم آپ کو یہیں پہ رکھتے ہیں، اگر آپ جانا چاہتی ہیں یہاں سے تب بھی آپ کو اختیار۔ تو پھر رابعہ بصری یہاں سے چلی، پوری زندگی اس نے اللہ کے نام کی تھی، اپنے پوری زندگی۔ خامن جو تھا ان کا پہلا جو تھا فوت ہو چکا تھا، وہ بھی ان کی جوانی کے اندر، باقی پوری زندگی انہوں نے اللہ کے ساتھ گزار دی پکڑ کے۔ آج بھی اگر عورت رابعہ بصری کے ہی چل پڑے اس کے راستے پہ، اللہ اکبر، وہ میوزک سننے والی عورت نہیں تھی، وہ فیس بک کی شوقین نہیں تھی، انٹرنیٹ کی شوقین نہیں تھی وہ عورت، غیبتیں چغلیاں کرنے والی وہ عورت نہیں تھی، وہ خواہشات کے اوپر نہیں پلی تھی، وہ جس طرح ہم نے آج خواہشات کے اوپر پالنا سکھا دیا اپنی بچیوں۔ حضرت ریاضت ایک مقام ہے،
ریاضت بہت بڑا مقام ہے انسان کا کہ یہ ریاضت والا مقام پانے کے لیے بڑی عبادت کرنی پڑتی ہے اللہ پاک کی. انسان کو کھپانا پڑتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے آگے. بہت مشکل مقام حاصل ہوتا ہے. انبیاء کے سوا یہ کسی کو ہی حاصل ہوتا ہے. بڑے بڑے علماء کو بھی یہ نصیب نہیں ہوتا. رضا بالقضاء جو عہدہ ہے، رضا بالقضاء کس کو کہتے ہیں؟ قضا کہتے ہیں اللہ کا فیصلہ، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا. یہ معاملہ، یہ عہدہ کسی بندے کو نہیں حاصل ہوتا. بڑے سے بڑے عالم کو بھی یہ عہدہ نہیں حاصل ہوتا. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی نعمت آئے، مصیبت آئے، انسان کی زبان سے بس یہی نکلے جس طرح اللہ راضی. بڑے سے بڑا صابر بھی آ جائے نا آج دنیا کے اندر، مصیبتیں اس کے اوپر آ جائے بڑی کی بڑی، لیکن کبھی نہ کبھی وہ کہہ دے گا کہ یا اللہ پریشانی بہت بڑھ گئی ہے، یا اللہ طاقت کم ہوتی جا رہی ہے، یا اللہ اس کو دور کر دے، دور کر دے. اس کے زبان سے نکل جاتا کہ یہ شکوہ نہیں ہے، نکل جائے گی پھر نہ اس بات. لیکن جس کو رضا بالقضاء کا عہدہ حاصل ہو جائے، بس جو ہوتا ہے ہونے دو، وہ مست کلندر بنا ہوا ہے اللہ کے. فنا فی اللہ کہتے ہیں اس کو. یہ مقام صلحاء کو حاصل ہوتا ہے. رابعہ بصری کو یہی مقام حاصل تھا. صحابہ میں سے کئی لوگوں کو یہ مقام حاصل تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام حاصل تھا. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کو یہ مقام حاصل تھا. فنا فی اللہ. سمجھ آئی کہ نہیں میرے عزیز دوستو؟ خدا کے لیے کیا کرنا ہے دنیا سے لگا کے؟ مر جانا ہے ایک دن. یہ بھی تو ہے نا، رابعہ بصری گزار گئی زندگی، اپنی جنت کو بنا گئی. اعلیٰ درجوں کے اندر اب رابعہ بصری بیٹھی. مائیں بہنیں بھی میری مخاطب ہوتی ہیں. ایسے واقعات جو عورتوں کے ہوتے ہیں ذرا سنا کرو خدا کے لیے. جس رستے پہ آج تم چل رہی ہو یہ وہ رستہ نہیں ہے رابعہ بصری والا. یہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والا یہ رستہ نہیں ہے جس رستے پہ آپ چل رہی. آپ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. عورت جو ہوتی ہے نا، یہی معاشرہ بگاڑتی ہے، یہی سنوار دیتی ہے. عورت کے سر پہ گھر بنتا ہے، عورت کے گھر پہ گھر بگڑ جاتا ہے. معاشرے بھی اسی طرح ہوتے ہیں. عورت کے سر پہ معاشرہ بنتا ہے، عورت کے سر پہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے سارا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اللہ نے فرمایا رغبت کرو، رغبت ایسی چیزوں کی طرف. ٹھیک. اچھا پیچھے لفظ ہے رحیق مختوم، مہر لگی ہوئی شراب. پتہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ بوتل دی جائے گی ان کو ایک شراب کی، مثال دے رہا ہوں. اس کے اوپر سیل پیک ہوگی وہ بوتل بند. پہلے کسی نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا، ایسی خالص شراب دی جائے گی. یہاں سے انسان اندازہ لگے کیسی عمدہ شراب اس کو پیش کی جائے گی، مہر لگی ہوئی. آگے وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس کی ملاوٹ تسنیم کی ہوگی. ٹھیک ہے. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، چشمہ ہوگا پینے کا ساتھ اس کے. مقربون پیئیں گے جس سے پیتے ہیں نزدیک والے. وہ ایک چشمہ ہے جس سے پیتے ہیں نزدیک والے. تسنیم ایک چشمہ ہے. اس کی تشریح نہیں میں کروں گا، کل کو آپ خود دیکھ کے آئیں گے، میں آپ سے پوچھوں گا تسنیم کس کو کہتے ہیں. پیچھے آیا تھا کافور ملے ہوئے مشروب، زنجبیل ملے ہوئے مشروب. یہاں آیا تسنیم، اس کی ملاوٹ ہوگی، یا آپ نے خود دیکھ کے آنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا تھے وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہنستے. ہائے، یہ صحابہ کرام جب جاتے تھے نا مکہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو مشرک بیٹھتے ہوتے تھے، مذاق کرتے تھے، اشارے ہنستے تھے ان کے اوپر. ٹھیک. آگے. ان الذین، ہاں، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب گزرتے ساتھ ان کے تو وہ اشارے کرتے تھے. یتغامزون، چپ کر کے کوئی گزرا سامنے صاحب، ابروؤں کا اشارہ جا رہا ہے، ہاتھ کا اشارہ وہابی جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری وہابیوں کی جماعت جا رہی ہے ساری. ایسے کرتے تھے اشارے مکہ مکرمہ کے اندر. جب جائیں گے نا انشاءاللہ اگلے مہینے آپ کو پورا نقشہ وہاں پہ سمجھاؤں گا، پورا نقشہ. یہ چودھری سب کہاں بیٹھے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کہاں سے گزرتے تھے، محرم میں جاتے تھے پھر واپس آتے تھے. دار ارکم جو عبادت کرنے کی جگہ تھی، اور یہ بیٹھ کے کیسے تمسخر کرتے تھے، کہاں بیٹھ کے. وہاں جا کے انسان کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں. کیا لوگ تھے، کیسے زندگی گزار گئے. تو دیکھو ہنستے تھے، وہ پیچھے ہنستے تھے، پھر اشارے کرتے تھے، وہ بھی جا رہے.
دیکھو باپی غریب لوگ پلے کچھ بھی نہیں ہے نہ دولت نہ پیسہ، بڑے سرداریاں پھر یہ دیکھو دولت پیسہ، یہ ابو لہب بیٹھا ابو جہل بیٹھے چودھری اس طرح کرتے رہے. اچھا آگے وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب جاتے ہیں طرف اپنے اہل کو تو جاتے ہیں بولیاں مارتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے. جب گھر جاتے تھے نا خوش ہوتے تھے. اج مولوی نہ لڑ کے آیا میں، چنگی بن پا کے آیا انہوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ کے آیا ہوں، محمد سے لڑ کے آیا ہوں، ٹکر لے کے آیا ہوں، آج مغلوب کر کے. اس طرح یہ خوش ہوتے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب دیکھتے ان کو تو کہتے بے شک یہ البتہ گمراہ ہے. اچھا یہ مشرک کہتے تھے ایمان والوں کو دیکھ کر یہ گمراہ ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور نہیں بھیجے گئے وہ اوپر ان کے نگران بنا کر. اللہ نے بھیجے، اللہ نے فرمایا تم گمراہ کہتے ہو ان کو میرے ایمان والوں کو، تمہیں کوئی میں نے ان کے اوپر نگران بنا کے بھیجا. گمراہ ہو جو مرضی ہو تمہیں کیا، تمہاری کوئی ذمہ داری ہے ان کے اوپر. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے کفار پر یضحکون ہنستے ہوں گے. قیامت کا دن ہوگا نا جی، اللہ جنت میں بھیج دے گا ایمان والوں کو. جب کافر جا رہے ہوں گے نا جہنم کو، پھر ایمان والوں کو اللہ موقع دے گا اب تم ہنسو ان کے اوپر جیسی کرنی. اور وہ جو ہنسنا ہوگا نا ایمان والوں کا وہ جہنمیوں کو مار کے رکھ دے گا. دنیا میں بھی اسی طرح ہوتا ہے جی. اگر کوئی شخص کے ساتھ اگر کوئی برا کر لے نا تو صرف صبر کرے، وہ صبر، انشاءاللہ سال بعد وہ تو اپنے آپ کو سمجھتا میں جیت گیا، اس کو مار کے میں جیت گیا، لیکن سال بعد ٹھیک وہ دیکھتا ہے کہ وہی بندہ اللہ پاک اس کو خوش کرتا ہے، وہ اس کے اوپر ہنس رہا ہوتا ہے. عذر بھی یہی ہوگا. حقوق العباد ہے نا، پورا حق دے گا اللہ کسی کو. دنیا کے اندر چلو جو کافر ہنستے تھے ایمان والوں کے، یہ کوئی ہنسنی نہیں، کیا ہے فانی، لیکن وہ جو ہنسنا مار کے رکھ دے گا جہنمیوں کو. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ، اوپر تختوں کے دیکھ رہے ہوں گے. جہنمی جا رہے ہوں گے نا، جنت والے تختوں پر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے کس طرح جا رہے ہیں جہنم میں. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، فرمایا اب بدلہ پایا کفار نے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے دنیا میں، اب بدلہ پایا. اصل جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ پاک یا ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار، اے سورج کے مالک، چاند کے مالک، ستاروں کے مالک، اے پوری کائنات کے شہنشاہ، اے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سب بادشاہوں کی رگے جان ہے. یا اللہ پاک اے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سب مخلوق کی رگے جان ہے، جو زندگی دینے والا، موت دینے والا. یا اللہ پاک ہر چیز کا مالک تو ہے. یا اللہ یہ آج سورت مطففین ختم ہوئی، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کے مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قیامت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے میرے پروردگار یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام، یہ جتنے لوگ میرے بھائی بیٹھے ہیں یا اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کو قرآن کی محبت عطا فرما. جتنے لوگ دنیا سے چلے جا چکے یا اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. بھائی ظہور صاحب ہیں یا اللہ پاک ان کے والد محترم یا اللہ پاک ان کی وفات ہوئی پچھلے سال، یا اللہ پاک ان کے والد محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ پاک ان کے لیے یا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو یا اللہ پاک جنت کے باغوں میں